أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید کے اندر لاکھوں ضابطے اصول بیان کیے گئے ہیں۔ اگر قرآن مجید کے ضابطوں اور اصولوں کو سامنے رکھ کر زندگی گزاری جائے تو انسان گمراہی سے بچ جاتا ہے۔ اگر قرآن کے ضابطوں اور اصولوں کو ایک طرف کر دے اور زندگی گزارے تو انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ اب قرآن مجید عظمتوں والی کتاب ہے، شان والی کتاب ہے، رفتوں والی کتاب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ یضل بہ کثیر ویہدی بہ کثیر، کہ قرآن سے لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں اور ہدایت بھی پاتے ہیں۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، گمراہ کون ہوتے ہیں؟ فاسق لوگ ہوتے ہیں، جو بے دین ہوتے ہیں وہ قرآن ہی سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ آج بہت سارے لوگ سامنے قرآن رکھا ہوتا ہے، حدیث کی کتابیں رکھی ہوتی ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، جس میں ایک انجینئر مرزا محمد علی بھی ہے اور جیسے بہت سارے لوگ ہیں۔ اب غلطی کہاں سے لگتی ہے؟ ایک ضابطہ یاد کر لیجئے، قرآن مجید نے کیا کہا؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جاننے والوں سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے۔ جو فن کے ماہرین ہیں ان سے پوچھو۔ دیکھیے آپ نے عمارت بنانی ہے، نقشہ بنانا ہے تو آپ کسی عالم کے پاس جائیں گے، آپ نقشے والے کے پاس جائیں گے۔ آپ نے عمارت بنانی ہے تو عمارت بنانے کے جو ماہرین ہیں اس کے پاس جائیں گے۔ آپ نے دیوار کھڑی کرنی ہے تو کسی مولوی صاحب کو بلائیں گے کہ ہماری دیوار کھڑی کرنی ہے۔ آپ کسی مستری کے پاس جائیں گے۔ آپ نے لکڑی کا کام کرنا ہے تو لکڑی کے جو ماہرین ہیں اس کے پاس جائیں گے۔ ڈاکٹری کا مسئلہ آ گیا تو آپ کس کے پاس جائیں گے؟ کسی ڈاکٹر حکیم کے پاس جائیں گے۔ آپ نے کوئی زراعت کرنی ہے، پھل لگانے، سبزیاں لگانی ہیں تو اب سبزی اور پھل کے جو ماہرین ہیں اس کے پاس جائیں گے۔ تو قرآن نے ایک بڑا اصول بیان کیا، اس کو یاد رکھیے، فَاسْأَلُوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ جو جاننے والے ماہرین ہیں ان سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے۔ اب قرآن و سنہ دونوں کا مقام بہت عظیم ہے، لیکن قرآن و سنہ کے ماہرین کون ہیں؟ قرآن و سنہ کے سب سے پہلے ماہرین صحابہ ہیں۔ سب سے پہلے ماہرین کون ہیں؟ صحابہ ہیں، اور اس کے بعد تابعین ہیں، اس کے بعد تبع تابعین ہیں، محدثین ہیں، مفسرین ہیں، فقہاء ہیں۔ یہ قرآن و سنہ کے ماہرین ہیں۔ اگر ہم ان کو چھوڑ دیں گے تو گمراہ ہونے کا خطرہ ہو جائے گا۔ آج انجینئر مرزا محمد علی کیا کر رہا ہے اور جیسے بہت سارے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ صحابہ اکرام کو گمراہ قرار دے رہے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ گمراہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نعوذ باللہ گمراہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، ٹھیک ہے، ان کی آپس میں حضرت علی کے ساتھ جنگ ہوئی، لیکن حضرت علی نے ان کو گمراہ قرار دیا نہیں، کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا یہ گمراہ ہیں۔ حضرت علی سے کوئی پوچھتا کہ یہ جو جنگ آپ کی آپس کی ہو رہی ہے ان کا کیا حکم ہے؟ جو مر رہے ہیں، فرمایا وہ بھی جنتی ہم بھی جنتی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تو ان کو گمراہ قرار نہیں دیا، لیکن آج کے یہ بعض احادیث کو لے کر ان کو گمراہ قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ قرآن و سنہ کے ماہرین کا فیصلہ کیا تھا۔ قرآن و سنہ کے ماہرین کون ہیں؟ میں نے عرض کیا صحابہ اکرام، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے نمبر پر صحابہ اکرام، پھر تابعین، تبع تابعین، اور محدثین، مفسرین، فقہاء، ان کی رائے کیا تھی؟ ورنہ قرآن تو خود کہہ رہا ہے، پہلے سپارہ ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ قرآن سے لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں اور ہدایت بھی پاتے ہیں۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور گمراہ کون ہوتے ہیں؟ جو فاسق لوگ ہوتے ہیں، جن کے دل میں کدورت ہوتی ہے۔ تو آج نعوذ باللہ انجینئر مرزا جیسے لوگ، مفتی فضل حمدرد اور بہت سارے شیعوں کی بڑی جماعت ہے، وہ قرآن سے استدلال کر کے صحابہ اکرام پر حملہ آور ہو رہی ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر حملہ آور ہو رہے ہیں، شیعہ حملہ آور ہو رہا ہے، قرآن سے استدلال کر رہا ہے۔ تو اس لیے شریعت کا حکم یاد رکھیے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، قرآن کہتا ہے جاننے والوں سے پوچھ لو، اور جاننے والے سب سے پہلے ماہرین کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، پھر صحابہ اکرام ہیں، پھر تابعین ہیں، پھر تبع تابعین ہیں، پھر مفسرین ہیں، پھر محدثین ہیں۔ کیا انہوں نے حضرت معاویہ کو گمراہ قرار دیا؟ کیا انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو گمراہ قرار دیا؟ کیا انہوں نے حضرت طلحہ اور زبیر جیسی عظیم ہستیوں کو جو عشرہ مبشرہ میں سے ان کو گمراہ قرار دیا؟ نہیں، انہوں نے تو گمراہ قرار نہیں دیا، آج یہ آ کر گمراہ قرار دے رہے ہیں۔ تو اس لیے صحابہ اکرام کی افسوس اور دکھ کا مقام یہ ہے
کہ انجینئر مرزا محمد علی صحابہ اکرام کی عظمتوں کو بیان نہیں کرتا، اور ان جیسے اور بہت سارے لوگ ہیں، مفتی فضل ہمدرد ہے۔ پورا قرآن صحابہ اکرام کی شان کو بیان کرتا ہے، احادیث میں ہزاروں احادیث صحابہ اکرام کی شان کو بیان کرتی ہیں، اور تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں لاکھوں واقعات صحابہ اکرام کی شان کو بیان کرتے ہیں۔ آج جو اپنے گھر سے ایک دن کے لیے جہاد کے لیے نہیں نکلا، وہ ان پر اعتراض کرتا ہے جن کی زندگی جہاد میں گزری۔ پوری دنیا فتح کی، پاکستان کس نے فتح کیا؟ صحابہ کرام نے فتح کیا، ان کی قبریں پاکستان میں ہیں۔ ہندوستان کس نے فتح کیا؟ افغانستان کس نے فتح کیا؟ عراق کس نے فتح کیا؟ شام کس نے فتح کیا؟ افریقہ کے جنگلات کس نے فتح کیے؟ سمندروں کے اندر، جہازوں کے اندر جا کے جنہوں نے جہاد کا رستہ اختیار کیا وہ کون تھے؟ صحابہ کرام تھے۔ تو صحابہ کرام عظیم ہستیاں ہیں، صحابہ کرام ہماری ریڈ لائن ہے۔ صحابہ اکرام پر کوئی اعتراض کرے گا اس کے ساتھ جہاد کریں گے، کوئی بھی کرے گا ہم جہاد کریں گے۔ صحابہ اکرام وہ عظیم جماعت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد پر نکل رہی ہے۔ صحابہ اکرام وہ عظیم جماعت ہیں جو بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ صحابہ اکرام وہ عظیم جماعت ہے جو احد کے میدان میں قربانیاں دے رہی ہے۔ صحابہ اکرام وہ عظیم جماعت ہے جو ہجرت کا سفر اختیار کر رہی ہے، اپنا گھر بار چھوڑ رہی ہے۔ صحابہ اکرام وہ عظیم جماعت ہے جو انصار بن رہی ہے۔ صحابہ اکرام وہ عظیم جماعت ہے جس نے روم و فارس کو فتح کیا، پوری دنیا کے اندر قربانیاں دیتے چلے گئے۔ آج جو ایک دن کے لیے جہاد پر نہیں نکلے وہ بیٹھ کر صحابہ کرام پر اعتراض کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے قرآن و سنت کو سمجھنا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اب انہوں نے کیا کیا ہوتا ہے، قرآن اپنے سامنے رکھا ہوتا ہے حدیث، اور صحابہ کرام پر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں جی، یہ حدیث سے حضرت معاویہ غلط ثابت ہوئے، اس سے حضرت عائشہ غلط ثابت ہوئی، اس سے حضرت طلحہ غلط ثابت ہوئے۔ بھئی تمہاری من مانی تشریح ہم نہیں مانیں گے، ہم صحابہ کرام کو مانتے ہیں، ہم تابعین کو مانتے ہیں، ہم محدثین کو مانتے ہیں، ہم مفسرین کو مانتے ہیں، اس لیے کہ یہ قرآن و سنت کے ماہرین تھے، قرآن و سنت کے ماہرین تھے۔ میں نے پہلے کہہ دیا۔ اب بیماری کا مسئلہ ڈاکٹر حکیموں کے پاس جانا پڑے گا، آپ نے عمارت بنانی ہے تو کسی نقشہ نویس کے پاس جانا پڑے گا، انجینئر کے پاس جانا پڑے گا، اگر آپ نے زراعت کا مسئلہ اس کے پاس جانا پڑے گا۔ تو جب قرآن و سنت کی تعبیر و تشریح کا معاملہ آئے گا تو اس کے لیے قرآن و سنت کے ماہرین کے پاس جانا پڑے گا، اور قرآن و سنت کے ماہرین کون ہیں؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ قرآن و سنت کے ماہرین کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، محدثین ہیں، فقہا ہیں، امام ابو حنیفہ ہیں، امام شافعی ہیں، امام مالک ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں۔ اس لیے میں نے تقریباً کوئی 7-8 بار اس کو انجینئر مرزا کو مناظرے مباہلے کا چیلنج دیا، اور جرأت ہے اور مناظرہ مباہلہ کر لو۔ عوام کو گمراہ کرنا بڑا آسان ہے، وہ بیچارے سادے سے لوگ ہوتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا، اور ان کو بیٹھ کر جو ہے وہ کسی حدیث کا غلط مطلب لے کر جو صحابہ کرام نے نہیں لیا۔ اچھا، اگر حضرت معاویہ غلط تھے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کیوں کی اور ان کے ساتھ صلح کیوں کی؟ اگر وہ غلط تھے، وہ ظالم تھے، نعوذ باللہ، وہ جابر تھے، غلط انسان تھے، تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ ان کے ہاتھ پر کیوں جا کے بیعت کر رہے ہیں اور ان سے صلح کر رہے ہیں؟ ان کو تو پھر صلح نہیں کرنی چاہیے تھی، کسی ظالم سے صلح کرنا جائز تو نہیں ہے، تو یہ تو صلح کر رہے ہیں۔ اور میں نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا جاتا ان کا کیا حکم ہے، ہمارا کیا حکم ہے؟ فرمایا ہم دونوں جنتی ہیں، ہم دونوں غلطی کی وجہ سے یہ جنگ ہو رہی ہے لیکن دونوں جنتی ہیں۔ حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے بہت پیاری بات فرمائی، بہت پیاری بات فرمائی، یاد رکھنے کے قابل ہے۔ فرمایا کچھ ایسی باتیں جو حضور کی شان کے خلاف نہیں تھی وہ آپ سے ہو گئیں، جو آپ کی شان کے خلاف تھی وہ صحابہ کرام سے ہو گئیں، تاکہ ہمیں مسئلے کا علم ہو جائے۔ دیکھیے، ممکن ہے کہ ایک عام آدمی پوری زندگی نہ بھولے نماز میں، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے، کیونکہ یہ آپ ویسے تو بہت سارے علماء نہ بھولے ہوں گے لیکن آپ بھول گئے، تاکہ اس مسئلے کا علم ہو جائے۔ اور جو چیز آپ کی شان کے خلاف تھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش مقدر ہوئی، صحابہ کرام میں ہو گئی۔ اب صحابہ کرام میں یہ جنگ بھی کر رہے ہیں، ان میں سے ایک صحابی جنگ کرتے تھے حضرت علی کے ساتھ بیٹھ کر، جن کو جنگ میں ان کے ساتھ ہوتے تھے، کھانا حضرت معاویہ کے ساتھ کھاتے تھے۔ کسی نے کہا یہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا کہ میں حق پر حضرت علی کو سمجھتا ہوں، کھانا وہاں اچھا ملتا ہے۔ آج کوئی ایسا کر سکتا ہے کہ دو جماعتوں میں لڑائی ہے اور کھانا ایک طرف کھاتا ہو، جنگ دوسری طرف کرتا ہو؟ لیکن وہاں کرتے تھے کیونکہ وہ حدود کے اندر رہتے تھے۔ اسی میں دوستو، صحابہ کرام عظیم جماعت ہیں، جو صحابہ کرام کے خلاف چلے گا
ہم اس کے خلاف جہاد کا اعلان کریں گے. اور انجینئر مرزا کے خلاف ہمارے جہاد کا اعلان ہے کہ وہ حدود کے اندر آئے، حکومت اس کو حد بندی کے اندر لائے. اگر نہیں ہے تو وہ ہوں یا شیعہ ہوں، ان سب کے خلاف وقت آ رہا ہے، ہم جہاد کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں حق سچ کے رستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.